یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں کا شخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو، اپنے گھر میں کسی خاتون کو جائز طریقے پر لا کر کے، اسلامی شریعت کو اپنا کر کے اپنے گھر لائے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہو، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کر سکتا ہو، اس کے پہننے اوڑھنے کا انتظام کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ نکاح کرنے کا فائدہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ یہ نکاح کرنا جو ہوگا نگاہوں کو زیادہ پست کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ انسان جب نکاح کر کے اپنے گھر ایک خاتون کو لے آئے گا تو اپنی نگاہوں کو کسی غیر عورت کے سامنے، کسی غیر عورت کو دیکھنا اچھا نہیں سمجھے گا۔ انسان کو جب بھوک لگی ہوتی ہے تبھی انسان کھانے کی چیزوں کی طرف لپکتا ہے، انسان کو جب پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے تبھی انسان پینے کی چیزوں کی طرف لپکتا ہے۔ ٹھیک اگر اس کو جب نکاح کر کے اپنے گھر میں خاتون کو لے آئے گا کوئی شخص تو اس کو پیاس اور بھوک کی طرح خواہشات تقاضا نہیں کرے گی، لہذا وہ غیر عورتوں پر اپنی نگاہوں کو ڈالنا اچھا نہیں سمجھے گا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور یہ شرمگاہ کے لیے بچانے کا سب سے، شرمگاہ کو غلط جگہ پر استعمال ہونے سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو شخص نکاح کر کے کسی خاتون کو اپنے گھر نہ لا سکتا ہو، اس کے پاس اتنی وسعت اور صلاحیت نہیں کہ وہ کسی خاتون کو اپنے گھر لائے نکاح کر کے اور اس کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے کا انتظام کر سکے، اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ انسان جب واقعتاً روزے کو روزے جیسا رکھے گا تو اس کے خواہش نفسانی مٹ جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، کیونکہ انسان جب صحت مند ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں کھانا موجود ہوتا ہے، تندرستی ہوتی ہے، تو انسان کا ہر عضو گویا کہ حرکت میں رہتا ہے۔ لیکن جب بھوک کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خواہش نفس بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے، روزہ رکھنے کی بنا پر انسان کا نفس بھی کمزور ہو جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں واقعتاً جو حقیقت میں ہمیں روزہ جس طریقے سے رکھنا چاہیے تھا، ہم اس طریقے پر اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، پورا جسم اس کو احساس کرتا ہے کہ روزہ رکھنے والا ہی سمجھے کہ روزے میں کیا کیفیت ہوتی۔ تو فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھا کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ یہ روزہ اس کو خواہش
नफसानी से रुकने का जरिया और सबब बनेगा, एक ढाल बन जाएगा, ये ढाल का काम करेगा। फ़इन्नहु लहु विजा, क्योंकि ये रोजा रखना उसके लिए ढाल का काम करेगा। ढाल कहते हैं उस औजार को जिसके जरिए से तीर, भाला और तलवार किसी तरफ से चल रहे हों और उसको अपने आप को जिस्म के ऊपर लगने ना दें। वो एक आला होता है, गोलनुमा होता है, उसके जरिए हाथ में पहने रहते हैं और उसके जरिए से अपने आप का बचाव करते हैं, उसको ढाल बोलते हैं। तो रोजे को भी यहाँ ढाल कहा गया है। तो इंसान उस रोजा के जरिए से अपने ख्वाहिश नफ्स को कमजोर करेगा और गुनाह से बच जाएगा।